السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ برادر عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، ہم لوگ آج عقیدہ پڑھنے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلاس آغاز شروع کرنے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے اس مرحلہ کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور بڑھنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا مادہ عقیدہ کا ہے۔ تو عقیدہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے جانیں گے کہ عقیدہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، پھر عقیدہ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم عقیدہ کو کیوں پڑھیں گے، یہ تمام مقاصد آپ کو آج کے اس سبق میں مختصر وقت میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور میں کچھ باتیں کرنے سے پہلے آپ کو چند ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں بیٹھے ہیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو ضروری ہے کہ ہمارے سب کے سامنے ایک کم سے کم نوٹ بک ہونا چاہیے، ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک کاغذ ہونی چاہیے۔ جو لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ تو معذور ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ہم لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، تو جو پوائنٹ کی باتیں ہوں آپ اس سے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی وہ آپ کے لیے نفع بخش ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے، یا پھر آپ کے پڑھنے کا جو اختتامی مرحلہ ہوگا تو جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اس میں آپ کو وہ فائدہ مند ہوگا، یا آپ کو اس کو فائدہ دے گا، یا آپ کے علم میں اس میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ ہے کیا چیز، عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ کا معنی کیا ہے۔ عقیدہ یہ عقد سے مشتق ہے۔ آپ لوگ شاید میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، میں جو زبان استعمال کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ شاید سمجھتے ہیں، کوئی سمجھنے میں دقت نہیں ہو رہی ہے؟ ہمار কথা বুঝতে পারছো কিনা? আমি যেগুলো পড়ছি, हाँ तो अगर कहीं कोई परेशानी हो, किसी लफ्ज को हम जैसे बोले हैं आपको समझ में ना आए तो आप पूछेंगे उसको, तभी हमको मालूम होगा या हमें जानकारी होगी कि आप मेरी बात को नहीं समझे। तो ये अकीदा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अकीदा अक्द से माखूज है। अक्द का माना होता है गिराह लगाने के। अक्द का माना होता है पढ़ने के दौरान एक दूसरी हिदायत यह है कि हम जो बोलेंगे आप मेरे साथ बोलेंगे तो उसमें आपको समझने में भी आसानी होगी और मेरे पढ़ाने में भी मुझे ज़्यादा आपके जानिब से ताउन मिलेगा। अकीदा मैंने क्या बताया कि अकीदा किससे, अक्द, अक्द का माना होता है गिरह लगाने के। अक्द के माना गिरह लगाने के। इसी तरह से इसी वजह से अक्द को निकाह में जो आप जाते हैं उसमें भी क्या बोला जाता है, अक्द खानी की जाती है, अकद खानी की जाती है, और बाद लोग उसे अखद कहते हैं। तो अक्द है, असल में वो अक्द है, गिरह लगाना का। उसमें भी चूंकि एक जिंदगी को दूसरे जिंदगी के साथ मरबूत किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए भी उसको क्या बोला जाता है, अक्द बोला जाता है। तो ये अकीदा, अकीदा का ये लुग़वी तारीफ और इस्तिलाही तारीफ अकीदा का ये हुआ
کہ غیب کی باتوں میں سے جن پر ایمان لانا واجب ہے، غیب کی باتوں میں سے جن پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، ان باتوں کو جاننا۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ پر ایمان رکھنا سب سے پہلی بات، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے بعد اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اسی طرح تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ ہے۔ یہی اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور یہی اصل توحید ہے، یا یہی اصل علم ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں بھیجنے کا اولین مقصد اسی چیز پر ایمان لانے کا ہے۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے ان کو حکم کس بات کا دیا ہے؟ صرف اور صرف، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے صرف حکم کس بات کا دیا ہے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، یہی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کی تخلیق کا یہی مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد ہے۔ اس کی وجہ سے اس عقیدہ کا جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ کی اہمیت، جیسے کہ معنی مفہوم، آپ معنی مفہوم سمجھ گئے عقیدہ کا؟ میرے خیال سے سمجھ گئے۔ عقیدہ کا تعلق کن چیزوں سے ہے، اور اس عقیدہ کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کی ضرورت کیوں ہے کہ یہ صحیح عقیدہ معاشرہ کی تعمیر، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی کی تعمیر، اس کو مطلب بنانا، تعمیر کرنا مطلب اس کو بنانے کے لیے، یا اس کی اصلاح کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے، یا اسی طرح اس کی بگاڑ اور بھلائی، بگاڑ سے لے کر کے بھلائی کی طرف لے جانے کے لیے اصل بنیاد یہ عقیدہ۔ اسی طرح ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرد کی استقامت، یعنی ہر ایک انسان کی استقامت، کہتے ہیں کسی چیز پر اٹل ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ ان الذین آمنوا واستقاموا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہر اس پر ثابت قدم رہا، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی استقامت کی سوچ اور اس کی سلامتی کا یہ سبب بنتا ہے۔ کون سی چیز؟ یہ عقیدہ۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ ہے یہ اس سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اس کو میں آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے جان و مال، ہم عقیدہ پڑھیں گے اور جان و مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ میں آپ کو دلیل کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہماری جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح عقیدہ کا پانچواں جو فائدہ ہے ہم کو پڑھنے کا، کہ یہ جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ جنت میں جانے کا یا داخل ہونے کا اور جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ یقیناً ہم جب عقیدہ کو جانیں گے، جو میں نے بتایا ہے، ان عقیدہ کی باتوں کو سمجھیں گے، تو یقیناً اس عقیدہ کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ اگر کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہم جنت کے داخل ہونے کا مستحق بنیں گے، یا جنت میں داخل ہونے کے لائق بنیں گے۔ اور اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے اور ایسے ہی ہم الرٹپ کوئی بھی عمل کرتے چلے جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ہم جہنم سے نجات نہیں پا سکتے یا جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو جہنم سے بچنے کا اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے یہ عقیدہ۔ اتنی اہمیت ہے اس عقیدہ کی، یہ سارے مقاصد ہیں۔ اسی طرح سے
عقیدہ کے تعلق سے یہ عام مقاصد کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں جن کو سلف صالحین نے بتایا ہے. سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، ان کے بعد جو ہے ائمہ کی جماعت، ان کے بعد مجتہدین کی جماعت، ایک کے بعد ایک جو اللہ کے رسول جس کو بتائے تھے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ ہمارا زمانہ، اللہ کے رسول نے فرمایا. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. تو اس طرح سے کیٹیگری اور یہ ایک کے بعد ایک درجہ متعین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ابتدائی مرحلے میں ہم لوگ ابھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم عقیدہ کے ذریعے سے سلف صالحین، جو میں نے ابھی بتایا سلف صالحین کے تعلق سے، کہ سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں کتاب و سنت کو جانیں گے. سلف صالحین کے عقیدہ کی روشنی میں یا ان کی سمجھ اور فہم کی روشنی میں ہم کس کو جانیں گے؟ کتاب و سنت کو جانیں گے. کتاب و سنت سے مراد کتاب کہتے ہیں قرآن مجید، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید. اور سنت سے مراد حدیث. تو ان دونوں باتوں کو یا ان دونوں چیزوں کو ہم سلف صالحین کے ذریعے سے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، ان کے سوچ کے مطابق، جس طرح سے انہوں نے سمجھا. ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت موجود تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں جس طرح سے وہ سمجھ رہے تھے ہم اس کو آج کے دور میں نہیں سمجھ سکتے. تو ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے ہمارا؟ کتاب و سنت، یا وہ سلف صالحین ان کے اقوال جو انہوں نے کتاب میں درج ہے، ان کے باتیں جو کتابوں میں درج ہے، ان کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. اسی طرح صحیح اسلامی عقیدہ جس میں شرک یا کفر یا بدعت کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ان باتوں کو ہم جانیں گے. اسی طرح سے آپ کو ایسی باتوں کا علم اور فہم ہوگا یا سمجھ ہوگا، یا ایسی باتوں کو آپ جانیں گے کہ توحید کے جو تینوں اقسام ہیں ان تمام باتوں کو آپ کلی طور پر اس کے ذریعے سے سمجھ پائیں گے. یہ سارے مقاصد ہیں. آج کے درس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک بورڈ پہ کہ میں نے صرف عقیدہ کا معنی و مفہوم اور اس کے مقاصد، یہی آج کا چیپٹر ہے، یا آج اتنا ہی پر ہم لوگ بس کریں گے. یہ تمام باتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں میرے سمجھ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقیدہ کا تعریف کیا ہے، یا عقیدہ کس کو کہیں گے، یا عقیدہ کیا چیز ہے، عقیدہ کس چڑیے کا نام ہے، شاید ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ عقیدہ پڑھنے کے مقاصد کیا ہے، ہم عقیدہ کو کیوں پڑھیں گے، یہ ساری باتیں میں نے رکھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم آئیں گے عقیدہ کا جو سب سے پہلا اسٹیج یا پہلا اسٹیپ جو لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے. جو پہلا کلمہ جس کو ہم نے ابتدائی میں ہم سب سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں، ماں کی گود میں ہو یا گھر پہ ہو یا پھر اسی طرح سے مکتب میں جا کر کے ہو، جو سب سے پہلی چیز ہمیں یا بنیادی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے جانے بغیر یا جس کے پڑھے بغیر کوئی بھی انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے. اسی طرح اس کے شروط کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، کہ کن کن بنیاد پر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں گے. تو ان کی شرطوں میں سے چند اشرات یہاں پر میں نے نوٹ کر کے لایا ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز علم ہونا چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کا علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس پر کامل یقین جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے دلوں اور زبان کے ذریعے سے اس کلمہ کو جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں گے. اسی طرح سے اس کے ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ
اس کے آگے ہم اپنا سر خم تسلیم کر دیں گے، یعنی ہم ان کو منوعاً جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا ائمہ سلف صالحین نے بتایا ہے ان کو اسی طرح سے مانیں گے۔ یہ تیسرا شرط ہے۔ اسی طرح سے چوتھا شرط جو ہے سچائی جو اس میں ہے، سچائی جو اس میں ہے اس کے منافی نہ ہو۔ منافی آپ پوچھیں، منافی کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو، جو اس میں صداقت ہے اس کے برخلاف ہم نہ جائیں۔ اسی طرح سے پورے اخلاص ہو، لا الہ الا اللہ میں کہنے میں، زبان سے کہیں دل سے کہیں تو پوری اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا ہونا یہ بھی ایک شرط ہے۔ اور ایک شرط اور یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے تمام طواغیت کو، تمام طواغیت کہتے ہیں ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواغیت کہتے ہیں۔ تو ان تمام طواغیت کا انکار کرنا، یعنی ان کی نفی کرنا اور انہیں باطل تصور کرنا، باطل سمجھنا، یہ تمام شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ ہم انشاءاللہ پھر آگے ان تمام شروط کو بالتفصیل دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو سمجھائیں گے، اور آپ ان دلائل کو نوٹ کر لیں گے تاکہ کہیں بھی آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو یا کسی طرح کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ اس کو سوال کر سکیں یا آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اس نائیے سے میں نے آپ کو ہر ایک کو نوٹ بک بھی دیا ہے، آپ اس میں نوٹ کریں گے۔ آج یہیں سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم سے زیادہ دین کا کام اور اپنی رضا کا کام لے۔ آمین۔